بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم میں مختلف اعضاء رکھے. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ انسان اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ سکے. کانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ کانوں سے سن سکے. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ کام کاج کرے، حلال طریقے پر کمائے. پیٹ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ حلال ہی پیٹ کے اندر جانے پائے، اس کی بھرپور کوشش کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل دیا، اور دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس دل پر اللہ کی محبت کے خاطر، ایمان کے خاطر موت تک انسان محنت کرتا رہے. آج کا انسان وقتی طور پر محنت کرتا ہے، جب نفس غالب آ جائے تو پھر اللہ کی محبت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دل پر اللہ کی محبت کے خاطر محنت کی جائے. یہ دل اسی وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بن سکتا ہے جب اس دل کے اندر اسی اللہ کی محبت ہو، اور جب اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ دنیا کی محبت ہوگی تو یہ دنیا کی محبت اس دل کو بھی اور دل والے کو بھی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گی. اور آج یہی ہو رہا ہے. اللہ کی محبت کی کمی، قرآن کی محبت کی کمی، نماز کی محبت کی کمی. اسی لیے آج کا مسلمان دن بدن ذلیل اور رسوا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کا آنا ہوتا ہے، جماعتوں میں نکلنا ہوتا ہے، یا پھر علماء سے تعلق رکھ کر علم حاصل کرنا ہوتا ہے. ان ساری محنتوں کا ایک مقصد ہے
کہ دنیا دل سے نکل جائے، اللہ اس دل کے اندر آ جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو۔ آج لوگوں کو اگر دیکھا جائے، اعمال میں سستی ہے، نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کی طرف دھیان نہیں، قرآن کی طرف جو شوق ہونا چاہیے وہ شوق نہیں۔ کیا وجہ؟ وجہ یہی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہو تو ہر چیز کرنا، یہاں تک کہ مال کی قربانی، وقت کی قربانی بہت دور کی بات ہو گئی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کے لیے اپنے جان کی قربانی دینا بھی آسان۔ حضرات صحابہ کو دیکھیں، بڑی سی بڑی مشقتیں جھیلنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کی محبت دل میں کم ہو، یہ ان سے ہو نہیں پایا۔ تو آج اعمال میں کمی کی بنیادی وجہ اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ اللہ کی محبت ہوتی تو نماز کبھی ضائع نہ ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی تو نماز کبھی قضا نہ ہوتی، اللہ کی سچی محبت ہوتی تو مہینے میں ایک قرآن پاک تو ہو ہی جاتا، اللہ کی سچی محبت ہوتی تو مہینے میں ایک دو دفعہ نفل روزہ بھی رکھ لیتے۔ اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، وہ فرماتے تھے کسی ٹو ویلر کو دیکھو، اگر اس کے اندر پیٹرول نہ ہو تو اسے چلانا بہت مشکل، اگر چاہتے ہیں کہ وہ چلے تو اسے دھکا دینا پڑے گا، بغیر دھکا دیے ہوئے وہ ٹو ویلر چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب اسی ٹو ویلر کے اندر پیٹرول ڈال دیا جائے، اللہ اکبر، نہ اسے دھکا دینے کی ضرورت بلکہ وہ خود چلے گی، اور جو اس کے اوپر بیٹھے گا وہ اسے بھی لے کر چلے گی۔ بالکل اسی طرح انسان کی مثال، اگر دل میں اللہ کی محبت کا پیٹرول نہ ہو تو اعمال کے لیے ایسے انسان کو دھکے دینا پڑتا ہے، اور اگر اسی انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا پیٹرول ڈال دیا جائے، وہ خود بھی چلے گا، اور اس کی زندگی ایسی بن جائے گی کہ جو اس کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، رگے گا، اپنا تعلق رکھے گا، خود بخود وہ محبت اس کے اندر بھی منتقل ہوگی، اور وہ محبت ساتھ والوں کو بھی اللہ کی محبت پر کھڑا کر دے گی۔ اب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اس کو کیسے پہچانیں؟ تو مشائخ نے چند چیزیں بتلائی، میں بیان کرتا جاؤں گا، ہم سب اپنا جائزہ لیتے جائیں گے۔ اللہ کی محبت کے ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان صرف گناہ سے نہیں بلکہ گناہوں کے اسباب سے بچتا ہے۔ انسان صرف گناہ سے نہیں بلکہ گناہوں کے اسباب سے بچتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے ہونے کا کمال درجہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنا مشکل،
لیکن جس دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، ایسا انسان گناہوں سے تو بہت دور کی بات، گناہوں کے اسباب سے بھی بچتا ہے۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے محدث گزرے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ، مظاہر علوم سہارنپور میں شیخ الحدیث تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے وہ خاص شاگرد بلکہ خلیفہ بھی تھے۔ ایک کتاب چھپی ہے، یہ تھے اکابر مظاہر، اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ، ایک مرتبہ حضرت ٹرین سے سفر کر رہے تھے، جس ڈبے میں حضرت کی سیٹ تھی، بالکل اسی سیٹ کے سامنے ایک بے پردہ خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت نے محسوس کیا کہ سامنے کوئی بے پردہ خاتون آ کر بیٹھی ہے، تو حضرت فارغ ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف گئے، جو ٹرین میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہاں پر گئے۔ خادم اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، حضرت آئی نہیں۔ خادم پریشان، کیا وجہ؟ دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ حضرت ٹوائلٹ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، حالانکہ جسم کچھ موٹا تھا، کئی دیر سے کھڑے ہیں۔ خادم نے پوچھا، حضرت آپ آ کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے، جب وہ خاتون اتر جائے گی مجھے اطلاع کر دینا، میں آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ والے گناہوں کے ماحول میں صرف رہتے نہیں بچنے کے لیے، بلکہ اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کے ہونے کی پہلی نشانی کہ انسان گناہ تو گناہوں کے اسباب سے بچنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، سراپا معصوم، اس کے باوجود اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا، اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ دوستو، آج کے زمانے کی سب سے بڑی ولایت کثرت ذکر، کثرت تلاوت، کثرت نماز اپنی جگہ پر بالیقین، لیکن کمال درجے کی ولایت اس زمانے میں یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ گزرے۔ اللہ اکبر، کس کمال درجے کا تقویٰ تھا! عورتوں سے پردہ کرنے کے اعتبار سے اتنی ان کی کوشش ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کی کوشش رہی کہ اپنے گھر کی مستورات پر بھی فضول نظر نہیں ڈالتے تھے، گھر کی مستورات پر فضول نظر نہیں ڈالتے تھے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچیں۔ مدینہ منورہ میں ایک نابینا تابعی تھے، ان کا نام تھا اسحاق۔ نابینا یعنی اندھے۔ وہ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تھے. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ، اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نابینا اسحاق سے پردہ کرتی تھی. سامنے والا اندھا ہے اور حضرت عائشہ کے تقوی میں تو کوئی شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پردہ کرتی تھی. ایک مرتبہ اس اسحاق نامی تابعی نے جو نابینا تھے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، ام المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ میں تو نابینا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات پر ارشاد فرمایا تھا، میں تو اندھی نہیں ہوں نا، میں تو اندھی نہیں ہوں. دوستو، ہمارے بڑوں کا کمال درجے کا تقوی دیکھیں، اور اس تقوی کی بنیادی وجہ اللہ کی محبت. جیسا بھی حال کیوں نہ ہو، جیسا بھی حال کیوں نہ ہو، ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائیں. ان کے بیٹے شہید ہو چکے تھے. وہ اس خبر سے متعلق بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی ہوئی تھی. اتنے میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک طرف بیٹا مرا ہوا ہے اور دوسری طرف پردے کے ساتھ آئی ہو. یعنی ام خلاد جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی تھی، بیٹا ایک طرف شہید ہوا ہے اور دوسری طرف وہ جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کسی کا باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، یا کسی کے رشتے میں انتقال ہو جائے، عورتیں پردے کا بالکل لحاظ نہیں کرتی. چھاتی کو مار کر رونا، چیخ چلا کر رونا، یہ چیزیں عام ہو گئی. اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی کہ بیٹا شہید ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی ہے چہرہ ڈھانک کر. تو ایک صحابی نے پوچھا، بیٹے کا انتقال اور چہرے پر پردہ؟ یعنی وہ بھی تعجب میں رہ گئے کہ حال تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بالکل غم کی کیفیت میں کسی عمل کی طرف توجہ ہی نہیں، بطور خاص پردے کی طرف. جب وہ صحابی نے یہ بات کہی، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری. اللہ اکبر. میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری. تو دوستو، اللہ کی محبت کے ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ تو گناہوں کے اسباب سے بھی مکمل طور پر بچے، گناہوں کے اسباب سے مکمل طور پر بچے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم کتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں. ہم پر مصیبتوں کے آنے کی بنیادی وجہ ہی گناہ ہے. ہمارے بڑوں کا کمال درجے کا تقوی، اور اس تقوی کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت. تو جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں تو گناہوں کے اسباب سے بھی بچے، گناہوں کے اسباب سے بھی بچے. دوسری نشانی جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے،
ایسا انسان اللہ تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور وہ ذکر میں اس کمال درجے کو پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کو بھولنا چاہے تب بھی انسان اللہ کو بھول ہی نہ سکے۔ اللہ کی محبت کے ہونے کی دوسری نشانی اتنا اللہ تعالی کا ذکر ہو کہ اللہ کو بھولنا چاہے تب بھی اللہ کو بھولنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس کے لیے کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو دیکھیں، کسی چیز کے مطالبے میں کثرت کا حکم نہیں لگایا، کسی چیز کے مطالبے میں کہ نماز پڑھو کثرت کے ساتھ نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں، اوقات متعین کر دیے گئے، اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں۔ روزوں کو دیکھیں، وقت متعین ہے، مہینہ متعین ہے، بلکہ بعض موقع پر اگر انسان روزہ رکھنا بھی چاہے تو حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عید کا دن، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، رمضان کی عید ہو یا بقرعید کا دن کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف حکم ہے کہ اس دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر اس دن کسی انسان نے روزہ رکھا تو اس نے گناہ کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا مطالبہ کیا تو کثرت کا حکم لگایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ دوستو سچے دل سے بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم سے پورا ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے بڑوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی کیسی یاد تھی، کیسی یاد۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک عجیب حال، سمجھانے کے لیے اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ جتنی محبت اور جتنا موبائل کا نشہ آج ہم پر سوار ہے، اس سے کئی دوگنا زیادہ ہمارے بڑوں پر اللہ کی محبت کا نشہ تھا۔ آج تو موبائل کی محبت اور موبائل کا نشہ ایسا ہے کہ شاید موبائل کے نشے کے سامنے شراب کا نشہ بھی پھیکا پڑ گیا۔ اللہ کی محبت کا نشہ ایک عجیب چیز ہے، اور جس کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت تو دوسری نشانی وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا روزانہ ہل چلاتے ہوئے کھیت میں 70,000 مرتبہ ذکر اسم ذات کا معمول تھا، روزانہ۔ 2 سال پہلے میں اعظم گڑھ یوپی گیا تھا، وہاں پر شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک متعلقین میں سے ایک شخص کی ملاقات کرائی، کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو روزانہ 50,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، گھر کے کام کاج کے ساتھ۔ میرٹھ میں میرے شیخ کے خلیفہ ہیں، تاجر ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں،
بڑا موبائل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، بڑے تاجر ہونے کے باوجود بڑا موبائل ان کے پاس نہیں، اور اللہ کی محبت کا یہ عالم کہ صبح تہجد میں جو قرآن پاک شروع کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے مکمل قرآن پڑھنے کا معمول۔ آج کے ماحول میں، آج کے دور میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول۔ مرکز نظام الدین میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ وہاں پر پڑھاتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے۔ رمضان کے ان کے عجیب معمولات تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کے کیا کیا معمول؟ کہنے لگے کہ روزانہ 40 پارے پڑھتا ہوں، یعنی ایک قرآن 10 پارے رمضان میں، 40 پارے قرآن پاک پڑھتا ہوں، آنے والے مہمانوں کے 2.5-3 گھنٹے خدمت کرتا ہوں، جو طلبہ یہاں پر گئے ان کو چند گھنٹے پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے اتنا کر کے بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کمتر اور بدتر اس مسجد میں کوئی نہیں، اتنا کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آخر زندگی کا معمول لکھا گیا، روزانہ 60-70 ہزار مرتبہ ذکر اسم ذات اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے بارے میں خود شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، کیا ہمارے بڑے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مولوی انعام اللہ کی محبت میں اس درجے پر پہنچے ہوئے گے کہ اس مقام میں 40 سال سے کوئی جھول نہیں آیا، اس مقام پر ہیں اللہ کی محبت میں ولایت کے اعتبار سے کہ 40 سال سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی غفلت اور اللہ کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ خود حضرت شیخ فرماتے تھے باقی بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا ظہور ہوتا کہ مولوی انعام اس مقام کے آدمی ہیں جن پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ دوستو اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے اللہ کی محبت کو کتنا حاصل کیا تھا۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کو پہلی نشانی، ایسا انسان گناہ تو گناہوں کے اسباب سے بچتا گے، دوسری نشانی ایسا بندہ اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرتا گیا، تیسری نشانی اس کی اپنی زندگی میں غیروں کا طریقہ دور دور تک نہیں ہوتا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ سراپا نبی کی سنتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں نبی کی کتنی سنتیں اور نبی کی کتنی محبت۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ گزرے، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جن کے بارے میں مفتی محمود صاحب گنگوئی فرماتے تھے یہ مرج البحرین ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ایک مرید کے یہاں گئے، وہ عمرے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے زمزم کا پانی وہاں سے لائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کپ میں دیا، جو جاتے ہیں تو وہ وہاں سے چھوٹے چھوٹے کپ لاتے ہیں، تو جب انہوں نے حضرت کے سامنے وہ چھوٹا سا پیالہ کپ پیش کیا، حضرت نے پوچھا اتنا چھوٹا پیالہ، اتنا چھوٹا پیالہ؟ تو سامنے سے مرید نے کہا کہ حضرت
یہ میں نے مدینے سے لایا ہے، عمرے پر گیا تھا، یہ میں نے مدینے سے لایا ہے۔ حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میرے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا پیالہ، میرے لیے اب یہ دنیا کا سب سے بڑا پیالہ۔ تو اللہ کی محبت کے ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا بے انتہا جذبہ ہو، بے انتہا جذبہ۔ کیا ہمارے بال نبی کے طریقے پر ہیں؟ کیا ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر ہے؟ کیا ہمارے کپڑے نبی کے طریقے پر ہیں؟ دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آئیں گے جن کو اللہ کے نبی پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر نبی کے سنتوں کے جنازے نکالے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کا سب سے بڑا فائدہ جو قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالی خود تم سے محبت کریں گے۔ بیت ہوتے ہیں کیوں؟ ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جماعتوں میں نکلتے ہیں کیوں؟ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ نیک بنتے ہیں کیوں؟ ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن سنتوں کا اہتمام ایک ایسی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرو گے تو قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گے، اللہ خود تم سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم زیادہ لمبے چوڑے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے تو اللہ کی محبت کو پانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آئینہ ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر انسان آئینہ دیکھتا ہے، لیکن اس آئینے کے دیکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کی جائے کہ اللہ کے نبی نے بھی آئینہ دیکھا، اللہ کے نبی نے بھی دعا پڑھی، تو میں بھی آئینہ اسی نیت سے دیکھوں اور وہ دعا پڑھوں۔ اللہ کی قسم آپ کا آئینہ دیکھنا بھی عبادت سے خالی نہیں۔ اب ہر بندہ باتھ روم جاتا ہے، ہر بندہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ جاتا ہے، اگر وہاں پر بھی اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جائے گا، اللہ کی قسم وہ گیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن جتنا وقت اس نے اندر گزارا اللہ کی قسم وہ وقت بھی عبادت میں گزرے گا۔ یہ نبی کی سنتوں کا ایک مقام ہے کہ جو بندہ سنتوں کو اپنائے اللہ اسے ایسا نوازتے ہیں۔ اب ہر بندہ رات کو سوتا ہے، اگر ہم رات 10 بجے سو گئے بستر پر، نبی نے جس انداز سے سونے کے لیے کہا اس طریقے پر، اور ہم صبح اٹھے فجر کی اذان 5:30 بجے، 10 سے 11 12 1 2 3 4 5 اور 5:30 7.5 گھنٹے جو ہمارے بستر پر نیند میں غفلت سے گزرا ہے، نبی کی سنت کا اللہ کے یہاں اتنا مقام ہے کہ سنت کے مطابق سونے پر بھی یہ 7.5 گھنٹے اللہ تعالی عبادت میں لکھ دیں گے۔ کتنا آسان ہے یہ اللہ کی محبت کو پانا اور اپنی زندگی کو عبادت والی زندگی بنانا۔ محی السنہ حضرت والا شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم جو سنت پڑھتے ہیں
ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا، عصر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، عشاء میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سنت اتنے اطمینان سے پڑھا جائے کہ 4 رکعت سنت ادا کرنے میں تقریباً 7 منٹ لگنے چاہیے۔ کتنے منٹ؟ 7 منٹ۔ ہم کہتے ہیں کہیں پر جانا ہو تو 2 منٹ رکو نماز پڑھ کے آتا ہوں، 2 منٹ رکے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اور حضرت والا غردوی جو سنتوں کی مشین تھے، اللہ نے اتنا چمکایا انہیں، ان کا لقب ہی بزرگوں کی زبانی پڑ گیا، محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام سنتوں کی مستحبات کی رعایت کے ساتھ جب 4 رکعت سنت پڑھی تو اس میں وقت لگا 7 منٹ۔ تو ہم بھی ایسی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی ایک ایک چیز سنت کے مطابق لے کر آئیں۔ کچھ سنتیں عادتوں سے متعلق ہیں، یعنی کھانا کھانا، پینا، سونا، بیت الخلا، یہ ساری وہ چیزیں جو عادت سے متعلق ہیں۔ کچھ سنتیں معاملات سے متعلق ہیں، اللہ کے نبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اللہ کے نبی کام کاج کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کیسے تاجر تھے، وہ سنتیں بھی اپنانا ضروری ہے۔ افسوس ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے ہم تقریباً ان سنتوں کی ادا کرنے میں بالکل خالی ہیں۔ بیویوں سے ہمارے برتاؤ صحیح نہیں، گالیاں دینا، دھمکانا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا بہت گری ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سکھایا، رہنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا رشتہ ہے، اللہ اکبر، کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس پر بھی 1000 رکعت نفل نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اللہ کی محبت کی تیسری نشانی اللہ کے نبی کے سنتوں کے ادائیگی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، مر مٹنے کا جذبہ۔ بزرگوں کے حالات کو دیکھیں، کیا ان کو محبت تھی اللہ کے نبی کی سنتوں سے۔ اکثر لوگ لکھنے کے لیے پین یوز کرتے ہی ہیں، کرتے ہیں نا۔ علماء نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دعوت دینے کے لیے جو بادشاہوں کو خطوط لکھوائے، تقریباً اس میں جو انک یوز ہوا وہ کالا تھا۔ اس اعتبار سے بزرگوں نے اس چیز کو اپنایا کہ وہ بلیو پین سے زیادہ بلیک پین کو ترجیح دیتے ہیں کہ لکھنے میں بھی زیادہ سے زیادہ ہم سنت کے قریب ہو سکیں۔ ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی کی محبت کا جذبہ ہو، ایک ایک چیز میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ چیز وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اب ہم نے اللہ کی محبت پر اتنی باتیں سنی، گناہوں سے بچنا تو بہت دور کی بات، گناہوں کے اسباب سے بچنا، اور اسی طرح کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کا پیدا ہونا، یہ چیز اب پیدا ہوگی کیسے؟
خلاصہ یہ کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی کیسے؟ تو میں بجائے کسی بزرگ کا ملفوظ سنانے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں آپ کی محبت آپ سے مانگتا ہوں اور ساتھ میں ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کے لیے اللہ والوں سے محبت۔ ہمارے جتنے بڑے گزرے ان سب نے کسی نہ کسی بڑے کی ضرور صحبت پائی ہے، ضرور صحبت پائی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے 10 سال تک امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی اور ان کے لکھنے میں کس درجے کا اخلاص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضائل اعمال کو ہر مسجد کے ممبر کی زینت بنا دی۔ سہارنپور میں ایک بزرگ تھے، انتقال کر گئے، ان کے پاس وہ خود شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی خلیفہ تھے، ان کے پاس فضائل اعمال کا دیگر زبانوں میں جو ترجمہ ہوا وہ 80 زبانوں میں جو ترجمہ ہوا وہ کتابیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کس اخلاص کے ساتھ لکھی ہوگی۔ یعنی فضائل اعمال کنڑ میں لکھی گئی تو کنڑ کی کتاب ان کے پاس، فضائل اعمال تامل میں لکھی گئی تو وہ زبان میں، انگلش میں لکھی گئی تو اس میں، مکمل عربی تو مکمل عربی میں، فارسی تو فارسی میں۔ اندازہ لگائیں ان کے پاس 80 زبانوں میں فضائل اعمال تھی۔ ایسے ایسے لوگوں نے بھی اللہ والوں کی صحبت پائی ہے۔ تو دوستو ہم بھی کسی نہ کسی اللہ والے کا ضرور انتخاب کریں۔ اللہ والے ہی وہ ہوتے ہیں جہاں سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اللہ والے ہی وہ ہوتے ہیں جو ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ظاہر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے متعلقین کو ایسے راستے پر لاتے ہیں کہ جس راستے سے سیدھا اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ اس کی منزل بن جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ اب یہ انعام والے کون ہیں؟ خود قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ والوں سے تعلق ہو، جب تک اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوتا، سچی بات ہے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، جو بیعت ہیں وہ بھی سنیں، جو بیعت نہیں وہ بھی سنیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق کسی اللہ والے سے مضبوط اپنے حالات کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی تنہائی والے گناہ میں ضرور ملوث رہتا ہے۔ اللہ والوں سے مضبوط تعلق ہو، رسمی تعلق نہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اصلاح کے بعد اللہ کی محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایسے کھل جاتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کو بھولنا چاہیں تب بھی اللہ کو بھلایا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں سے مضبوط تعلق ہو تو اللہ والے وہ محنت کراتے ہیں کہ انسان اپنے دل پر محنت کرتے کرتے اللہ کی محبت کا اپنے دل میں
ایسا سمندر پیدا کر لیتا ہے کہ پھر اس کے زبان اور اس کے منہ سے صرف صحیح بات نکلے گی، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اس کے جسم کے روئے روئے سے اللہ اللہ کی محبت، اس کے آنکھوں میں اللہ کی محبت محسوس ہوگی، پھر وہ کبھی بد نظری کا گناہ نہیں کرے گا۔ اس کی محبت کا اثر اس کے کانوں پر ہوگا، پھر وہ کبھی کسی کی برائی نہیں سنے گا، کبھی گالیاں، گانے، غیبتیں، چغلیاں کبھی نہیں سنے گا۔ پھر انسان کی محبت کا اثر اس کے دل سے اس کے عقل پر پڑتا ہے، پھر وہ عقل کبھی غلط نہیں سوچ سکتی۔ آج کہتے ہیں کہ گندے خیالات آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ دل گندا ہے، دل کے تابع عقل ہے۔ دل صاف ہو تو خیالات صاف، دل پاک ہو تو خیالات صاف۔ جب خیالات صاف ہوں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نسخہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بتا دوں، 5 چیزیں، 5 چیزوں کو بنیادی طور پر ابھی سے شروع کریں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، علماء نے یہ بات لکھی کہ وہ کم از کم قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر یہ کہے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ موبائل کی اسکرین کو 5 مرتبہ ٹی شرٹ اور رومال سے پوچھتے ہیں، ذرا قرآن پاک دیکھیں دھول، بعض قرآن پاک کے ڈبوں کو دیکھیں زنگ لگ گیا۔ کیا بدوا دیتا ہوگا قرآن پاک، کیا مسجد کا اینٹ بدوا دیتا ہوگا۔ پھر ہم لاکھوں کمائیں اور ہماری زندگی خوشی بھری گزرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی اللہ کے احکامات پر ظلم کرے اور اس کی زندگی خوشگوار گزرے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دنیا میں پیدا عبادت کے لیے ہی کیا ہے۔ دنیا تو ہمارے تابع ہے، ہم دنیا کے تابع نہیں۔ تو پہلی چیز نماز، دوسری چیز تلاوت، تیسری چیز اپنے زبان کا صحیح استعمال، نہ غلط بولنا، نہ جھوٹ بولنا، نہ کسی کی برائی، نہ سننا نہ کرنا۔ نمبر 4، اپنے پیٹ کو صاف رکھیں۔ پیٹ کو صاف رکھنے کا کیا مطلب؟ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ جب پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا، اللہ کی قسم اللہ کا قرب کبھی نہیں مل سکتا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں دوسروں کا قرضہ لیتے ہیں واپس نہیں دیتے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کا حق کھا لیا، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کی زمین پر نہ جانے کیا کیا کر کے اپنا نام لکھوا لیا۔ معاملات کے اعتبار سے جب پیٹ کا مسئلہ آیا، نہ اللہ یاد رکھا، نہ قرآن یاد رکھا، نہ نبی یاد رکھے۔ تو پہلی چیز نماز، دوسری چیز تلاوت، تیسری چیز زبان کی حفاظت، نمبر 4 پیٹ کی حفاظت، یعنی صرف حلال کھائیں گے۔ نہ ملے تو بھوکے رہ جائے چل جائے گا، لیکن کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق نہ کھائیں۔ اور 5ویں چیز ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں، اور تعلق جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ صبح و شام کی تسبیحات وہی جو جماعت میں بتائی جاتی ہے، ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح درود شریف کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سے پہلے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔